اشکان رسول ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں۔ آپ بھی ایک ایمان افروز برکت سماعت کیجئے اور محبت رسول سے اپنے سینے کو روشن فرمائیے۔ چند ایک نے سبحان اللہ بھی کہا، اس کی برکت بھی سماعت کر لیں کہ جو کوئی اللہ پاک کی رضا کے لیے 4 کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ کہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک ہر کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور درخت کتنا بڑا کہ ایک عربی نسل کا تیز گھوڑا جسے فاسٹ ہارس کہتے ہیں، اگر یہ ایک طرف منہ کر کے 500 سال ڈے اینڈ نائٹ رن کرے دوڑے تو 500 سال کے بعد جتنا فاصلہ طے کرے گا، علماء فرماتے ہیں اتنی گھنی چھاؤں والا درخت اللہ پاک ان 4 کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہے گے اس کے بدلے جو درخت ہوگا اتنی بڑی چھاؤں والا درخت اللہ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ ہم چونکہ انسان ہیں اور جہاں پر ہمیں کوئی بینیفٹس نظر آتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے اجتماعات جو ہیں الحمدللہ یہ انسان کی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ اور آج ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑی ہی نورانی رات ہے۔ اور آج کون سی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے۔ تو اس لیے کچھ دیر یہ بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ ہمارے وہ حفاظ کرام جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ ان میں اسناد کی ترکیب بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ دعا کی ترکیب بھی ہوگی، اور ہمارا یہ اجتماع پاک اللہ کی رحمت سے برکتیں لٹاتا تکمیل کی طرف جائے گا۔ لیکن اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں توجہ، یکسوئی اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس کو پیش نظر رکھنا، توجہ اپنے مقصد پہ رکھنا، یہ بڑا ضروری ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری توجہ دائیں بائیں آگے پیچھے موبائل کی طرف آنے جانے والوں پر ہوتی ہے تو وہ مقصد جو ہے وہ کافی حد تک ہماری سمجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بڑے پیارے شاگرد ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ زبردست عاشق رسول ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جتنی زندگی انہوں نے مدینے میں گزاری، آقا کے شہر میں انہوں نے جوتے استعمال نہیں فرمائے، ننگے پیر مدینے میں رہا کرتے تھے۔ مزید ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے گھوڑے پر سواری نہیں فرمائی، فرماتے میں اس شہر میں کیسے سواری کروں جس میں نبی پاک آرام فرما ہے۔ اور چونکہ ہم بھی ایک نیک اجتماع میں آئے ہیں، ایک ثواب کی نیت سے آئے ہیں، آخرت کی بہتری کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، گناہ مٹانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بالخصوص آقا کریم کی محبت میں آج جمع ہوئے ہیں۔ ان کی محبت کا انداز کیسا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر میں ہوتے اور ان سے کوئی آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا کہ علی جا مجھے دین کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ اسے بعض اوقات کھڑے کھڑے دین کا مسئلہ بتا کے رخصت کر دیتے تھے۔ لیکن جب وہ کہتا کہ مجھے آپ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننی ہے، مجھے ذکر مصطفیٰ سننا ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں بٹھاتے اور باوجود پاک صاف ہونے کے غسل فرماتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد جہاں پر آقا کا ذکر کرنا ہوتا اس پوری جگہ کو معطر و معمر کرتے۔ جب ساری فضا آقا کے بیان سے پہلے، حدیث سے پہلے معطر ہوتی، اس کے بعد اپنی زبان سے سرکار کا ذکر پاک جاری فرمایا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام مالک بیان فرما رہے تھے، جیسے بھی ابھی بیان جاری ہے، تو ایک دم شور مچا، ہاتھی آیا ہاتھی آیا۔ اب کچھ لوگ بیان چھوڑ کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کنٹینیو کر کے آپ نے دیکھا کہ آپ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ سامنے بیٹھے بڑی توجہ سے بیان سن رہے ہیں۔ تو آپ نے بیان رو کر اپنے شاگرد سے کہا کہ یحییٰ آپ اسپین سے میرے پاس آئے ہیں، اندلس سے میرے پاس آئے ہیں، بیٹا آپ کے ملک میں ہاتھی نہیں ہوتا، آپ بھی جا کے ہاتھی دیکھ لو۔ اب ایسا شاندار جواب دیا دین سیکھنے والوں کو اور اجتماعات میں آنے والوں کو، اللہ کی رضا پانے والوں کو، جب امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ بھی جا کے ہاتھی دیکھ لو، عرض کرتے ہیں کہ علی جا میں اندلس سے ہاتھی دیکھنے نہیں، میں تو آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے آیا ہوں۔
اس طرح کے اجتماع جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات یہ انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں. ہمارے پنجاب کے ایک شہر فیصل آباد میں شب برات کا اجتماع تھا, اور شب برات کے اجتماع میں جانے سے پہلے ایک اسلامی بھائی نے اپنے پرانے دوست کو کال کی کہ بھائی آپ کدھر ہیں؟ اس نے کہا خیریت. اس نے کہا کہ میں آج اجتماع میں جا رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ چلو. اب دونوں دوستوں میں فرق تھا. یہ جو مدنی ماحول میں آ چکے تھے یہ ماشاءاللہ سراپے سنت بن چکے تھے, اور شب برات اور بڑی رات کی برکت پانے کے لیے نیک اجتماع کا ارادہ کر چکے تھے. جب دوسرے دوست کو دعوت دی تو اس نے آگے سے بے چینی کے ساتھ کہا کہ میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس نے کہا کہ آج میں نے فلم دیکھنے کا ارادہ بنایا ہے. اب ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. تو انہوں نے اپنے دوست پہ انفرادی کوشش کی کہ دیکھو آج بڑی رات ہے, آپ فلم دیکھنا ویسے بھی گناہ کا کام ہے تو مہربانی کریں فلم نہ دیکھیں, آج ایک رات میرے ساتھ چلیں. اس کو سمجھاتے رہے. اللہ پاک نے کرم کیا, ان کا دل نرم ہوا اور وہ اجتماع کے لیے تیار ہو گیا. اجتماع پر آ گئے. اجتماع پر آنے کے بعد بیان ہوا, ذکر ہوا, دعا ہوئی, صلاۃ و سلام ہوا. اب وہ جو دوست اپنے اس دوست کو لایا تھا جو فلم دیکھنے کے لیے جانے والا تھا کہ میرا دوست کہاں چلا گیا, دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ سجدے میں ہے اور زاروں زار روتا چلا جا رہا ہے. اشک ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں دیتے. یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک طرف تو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دوسری طرف اتنا اشک بہائے جا رہا ہے. بڑی ہمت کر کے اس کو ہٹایا, اٹھایا کہ بھائی اٹھیے کیا ہوا؟ اس نے کہا چھوڑ دو, میں نے گھر نہیں جانا. کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا مت پوچھئے بھائی کیا ہوا. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلے اور اس نے کہا کہ مجھ پہ کرم ہو گیا. کہاں میں فلم دیکھنے جا رہا تھا اور اللہ کو ناراض کرنے جا رہا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نیک اجتماع پر لا کر مجھ پر احسان کیا. میں نے آج گناہوں سے توبہ کی اور سجدے میں سر رکھا. میری آنکھیں بند ہو گئیں, میری سر کی آنکھیں بند ہوئیں, میری دل کی آنکھیں کھل گئیں. میں نے خواب میں مدینے والے کا دیدار کر لیا ہے, اور جب سے میں نے اب آقا کو دیکھا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اس کے بعد اس نے سچی توبہ کی اور اپنی زندگی کو نیکیوں بھری زندگی میں گزارنے والا بن گیا. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آج بھی بڑی رات ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں, اور یہ تھوڑی دیر ہم ایسی کریں کہ اللہ پاک اس کو راضی ہو کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. تو حدیث کے 4 الفاظ میں نے آپ کو دہرانے, آپ نے بلند آواز سے کہنے انشاءاللہ, تاکہ بیٹھے بیٹھے معراج کی رات جنت میں 4 درخت ہمارے نام کے لگ جائیں گے انشاءاللہ. اور فرمانے والے بھی مدینے والے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو 4 الفاظ کون سے؟ آپ بلند آواز سے کہ نمبر 1 سبحان اللہ. ماشاءاللہ تھوڑا اونچا بولیں گے نا تو قیامت کے دن یہ مارکی, اس کی لائٹس, اس کا لانچ, اس کے پودے, اس کے درخت, امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس بات کی گواہی دیں گے, یا اللہ اس کو شب معراج میں نے تیرا ذکر کرتے سنا تھا. ابھی تھوڑی آپ کی آواز اور اونچی ہوئی ہے. ماشاءاللہ عادت بنائیے کہ آپ جب نیکی کریں تو دیگر مسلمان آپ کے گواہ بن جائیں. اچھی نیت سے گواہ بنائیں گے تو اللہ ان گواہی دینے والوں کی برکت سے بیڑا پار فرما کے جنت عطا فرما دے گا. پہلا کلمہ میں پھر پڑھتا ہوں سبحان اللہ. دوسرا الحمدللہ. تیسرا اللہ اکبر. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ چلتے پھرتے گھر بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, گاڑی میں اب وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے بجائے فضول بات نکالنے کے یہ کلمات نکالتے رہیں. ہر کلمے کے بدلے انشاءاللہ جنت میں درخت عطا ہوتا رہے گا. میں درود پاک کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. پھر جب ذکر کی محفلوں کے پاس سے یہ گزرتے ہیں, جیسے آج الحمدللہ اس مارکی میں ذکر کی محفل جاری ہے, تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. جب اللہ پاک کا ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں
تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی مل کر آقا کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس محفل کے اختتام پر، اس کے آخر میں فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، یعنی اللہ پاک نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ہم نے آقا کریم پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں بھی سنا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی سعادت دے۔ آج کی رات کا ایک تحفہ قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 ٹائم 1000 بار درود پاک پڑھا کرے گا، وہ موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا۔ کتنی بڑی سند ہے اس عاشق رسول کے لیے جو اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہوئے روزانہ 1000 بار آقا کریم پر درود پڑھے۔ ہم فضول بولتے ہیں، واٹس ایپ پر، چیٹنگ پر، کال پر، جناب اس پر اس پر ہمارا بہت سارا ٹائم نکل جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں اور روزانہ 1000 مرتبہ روز درود پاک کی عادت بنائیں، اور اس بشارت کو پائیں کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کیا فرماتے ہیں؟ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پر، میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر، میری بگڑی بنانے والے پر، بھیج اے میرے کردگار سلام۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ آئیے صلح برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کی رات کے بارے میں کچھ انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، لیکن آج کی رات میں ایک خوبی کیا ہے کہ آج کی رات محبت رسول کی رات ہے۔ یا اللہ جتنے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کو محبت رسول میں دیدار رسول عطا فرما دے۔ آج کی رات دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں نا۔ محبت کی نشانیوں میں لکھا ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے، جب اس کے سامنے آقا کریم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اس کا مرجھایا ہوا چہرہ بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ اس کو نبی پاک سے محبت ہے، کیونکہ جیسے جیسے حضور کی بات سنتا جاتا ہے یہ خوش ہوتا جاتا ہے، یہ مچلتا جاتا ہے کہ میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ الحمدللہ ہمیں کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم محبت رسول میں ڈوب کر سنیں۔ تو آج کی رات ایک عظیم الشان رات ہے۔ آج کی رات سینکڑوں سال پہلے سبحان اللہ
زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت کو سجایا جا رہا تھا، فضائیں مہک رہی تھیں اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، کلیاں کھل رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی برسات جاری تھی۔ اور مزے کی بات کیا تھی؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے لیے سارا انتظام و انصرام کیا جا رہا تھا، وہ مدینے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں چین سے آرام فرما رہے تھے۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ آج معراج کی رات ہے، اور آج کی رات فرشتوں کے جو سردار ہیں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے۔ یہ تشریف لائے اور آقا کو اٹھایا کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے اپنی آواز سے نہیں بلکہ اپنی کافوری آنکھوں کو حضور کے تلووں پر مس کر کے حضور کو اٹھایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کا دل جاگتا ہے، آنکھیں بھلے سو رہی ہوں، کسی نبی کا دل نہیں سوتا۔ تو سبحان اللہ، اس شان کے ساتھ میرے آقا کو اٹھایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا دلہا بنایا، اور پھر مسجد اقصیٰ میں میرے آقا نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ اور آج کی رات اللہ پاک نے محبوب کریم کو جنت کی دوزخ کی سیر کروائی، عرش پر بلایا، اور آج کی رات اللہ پاک نے محبوب کو وہ انعام عطا فرمایا، نہ پہلوں کو ملا نہ پچھلوں کو ملے۔ وہ کیا؟ اللہ پاک نے عین بیداری میں جاگتی آنکھوں، سر کی آنکھوں محبوب کریم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سبحان اللہ، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ تصور کریں امام عصمت کیا فرما رہے ہیں؟ ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا باتیں ہیں، سر پہ نورانی سہرے کی کیا باتیں ہیں، سر پہ نورانی سہرے کی کیا باتیں ہیں، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا
آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ معراج کا خلاصہ آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو اور آقا کریم کے اس عظیم معجزے کا پتہ بھی چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک چھت کھل گئی اور فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ پاک کا پیغام سنایا اور معراج کی خوشخبری سنائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک براق پیش کیا گیا۔ براق کا انتخاب کرنے کے لیے حضرت سیدنا جبریل امین جنت میں تشریف لے گئے کہ وہ کون سا خوشبخت براق ہو جو سرکار کی سواری کے لیے چنا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک براق وہاں پر زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اے جبرائیل، یہاں تو مجھ سے حسین، توانا اور بڑے پیارے پیارے براق ہیں، میں بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کرانے کا شوق رکھتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میں اس قابل نہیں کہ سرکار کی سواری کے لیے چنا جاؤں۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں اشک عشق رسول جاری ہو گئے۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو روتے دیکھا تو اس رونے والے براق کو ہی سرکار کی سواری کے لیے پسند فرما لیا۔ تو پتہ چلا جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ براق جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ اکبر، اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا، اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مکہ المکرمہ سے آقا کریم آنن فانن مسجد اقصی فلسطین میں تشریف لے گئے، اور یہاں پر آقا نے کیا کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے اور آپ کے مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کو اپنی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ان کی امامت فرمائی اور پھر آسمانوں کا رخ فرمایا۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہمارے آقا سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے لامقام پہنچے اور عین بیداری میں اللہ کا دیدار کیا۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر کو طے کرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اسی گھر میں تشریف لائے، اللہ اکبر، ابھی رات کا تھوڑا حصہ ہی گزرا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف